اہل سنت کے محدثین اور اکابر جو محدثین اور علماء ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو یہ حدیث غدیر ہے یہ خبر احاد ہے اور یہ تواتر تک نہیں پہنچی، اور اس کے بہت سے طرق جو ہیں وہ ضعیف بھی ہیں اور بہت سے راویوں پر کلام بھی ہے۔ تو یہ ہر حوالے سے اس حدیث کو خبر احاد بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس سے فضائل تو ثابت ہو سکتے ہیں مگر خلافت کا استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال میرا جو سوال یا وہ اعتراض جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حدیث متواتر میں ہے اور یہ خبر احاد ہے اور بہت سے طرق ضعیف ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی جو تحقیق ہے وہ کیا کہتی ہے؟ جی ذوالفقار بھائی، یہ اعتراض جو ہے وہ آج نہیں، یعنی آج کوئی واضح ہوا یا آج کوئی سامنے نہیں آیا، یہ اعتراض بہت پہلے سے ہوتا آیا ہے۔ ابن حزم جو ہے خود اس کا ایک تعارف جو ہے اگر وہ کروایا جائے اپنی کتاب الفصل فی الملل میں یہ نقل کرتا ہے کہ وہ اما من کنت مولاہ فعلی مولا فلا یصح من طریق الثقات اصلا۔ اس کے الفاظ ہیں کہ یہ جو حدیث ہے من کنت مولا فعلی مولا، یہ اصلا ثقہ افراد سے نقل ہی نہیں ہوئی اور ان کی تائید اس کو حاصل نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث غدیر کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض ان کے علماء کوشش کرتے ہیں کہ اس کی سند کو خدشہ دار کیا جائے، مخدوش کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اصلا یہ ثقہ افراد سے نقل ہی نہیں ہوئی بلکہ یہ خبر ضعیف ہے یا خبر واحد کہہ دیا جاتا ہے اس کو۔ اور یا بعض افراد کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے من کنت مولا فعلی مولا یہ ضعیف ہے، دوسرا ٹکڑا جیسے ابن تیمیہ نے کہا اللہم والی من والا وعاد من عادہ یہ کذب ہے، جھوٹ ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ۔ بعض افراد آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصلاً، یعنی یہ تو سب سے زیادہ تعجب آور ہے، بعض کہتے ہیں کہ اصلاً مولا کائنات اس وقت غدیر کے مقام پر موجود ہی نہیں تھے، اور وہ کہاں تھے؟ یمن میں تھے۔ پھر بعض افراد کیا کرتے ہیں، بعض افراد آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث غدیر کا پس منظر کیا ہے، یمن میں مولا کا تنازع ہو جاتا ہے بعض اصحاب کے ساتھ بیت المال اور اموال اور خمس کے تقسیم میں، اس کے پیش نظر جو ہے وہ رسول اللہ صلح کروانا چاہتے تھے، وہ تنازع کو ختم کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ یعنی اب مختلف طریقے جو ہے وہ مختلف ہتھ کنڈے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنائے ہیں، کیوں؟ اس حدیث غدیر کو کم رنگ کرنے کے لیے۔ اور بعض ان کے محدثین جیسے احمد ابن حنبل یا زہری جیسے افراد، احمد ابن حنبل سے جب پوچھا جاتا ہے اس حدیث کے حوالے سے کہ ما وجہہ، کتاب ہے السنہ ابو بکر خلال کی، اس میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ من کنت مولا فعلی مولا ما وجہہ، یہ اس کی یعنی کیا دلالت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو احمد ابن حنبل جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں اصل میں تم کلام ہی نہ کرو، جیسے یہ روایت آئی ہے ویسے ہی نقل کر دو۔ ہمارا سوال سادہ سا یہ ہے کہ اگر یہ روایت دوستی پہ دلالت کرتی ہے اور آپ کے مطابق فضائل پہ دلالت کرتی ہے تو آپ کو کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کا ڈر ہے کہ آپ اس حدیث کو بیان کرنے سے گھبرا رہے ہیں؟ بھائی فضائل کی بات ہے تو فضائل کی بات کرنے سے آپ کو نہیں گھبرانا چاہیے، آپ بیان کریں۔ جی ذوالفقار بھائی خار تشریف لا چکی ہیں، ہم سوالات اور جوابات کی طرف بعد میں آتے ہیں، اگر آپ ان کی طرف پہلے ہو لیں۔ جی میرے خیال میں وہ پھر جو ہے وہ لیفٹ ہو گئی ہیں، تو میرے خیال میں آپ کنٹینیو رکھیں۔ تو ہمارا سوال ان تمام اہل سنت برادران سے یہ ہے کہ اگر یہ روایت فضائل پر مبنی ہے تو پھر آپ کو دوسرے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ہم کتنے شواہد پیش کر سکتے ہیں کہ شام میں جو ہے وہ زہری جب یہ بیان کر رہا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کو یہاں پر بیان نہ کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ نے دوستی کا اعلان کیا کہ آپ مولا کائنات کو دوست نہیں مانتے، ان سے محبت نہیں رکھتے، ان سے ارادت کا اظہار نہیں کرتے، جب کرتے ہیں تو پھر حدیث کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم جائیں جناب ان صدیوں کی باتیں ہیں جب ہم نہیں تھے، اب جس وقت میں ہم ہیں، طارق جمیل صاحب کی مثال زندہ لے لیں، آپ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ انہوں نے یہ روایت بیان کی من کنت مولا فعلی مولا اور اس کے اوپر انہوں نے کلام کیا، ان کو خود رائمنڈ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہاں پر خطاب کرنے سے روک دیا گیا اور ان سے کافی ان کے جو علماء تھے اکابرین تھے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ کیا وجہ ہے؟ یعنی اس حدیث کے اندر ایسا کیا ہے کہ آپ مختلف طریقے سے اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ کس انداز سے اعتراض ہوتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، دوسری طرف سے ان کے کئی علماء نے اس کا جواب دیا ہے، میں فقط چند کے حوالہ جات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور ایک بڑی زبردست بات یہ ہے، جو افراد یہ بات کرتے ہیں کہ اس حدیث کے مختلف طرق ہیں، ضعیف ہے،
ایک علم رجال میں بحث ہوتی ہے تعدد طرق کی، ٹھیک ہے، اور جب ایک حدیث تواتر کے حد تک پہنچ جائے تو اصلاً اس کے وہ پھر اسنادی علم نہیں رہتا کہ اب ہم اس میں اسنادی ایک ایک کی بررسی کریں، ایک ایک کی تحقیق کریں، ایک ایک راوی کو چیک کریں، اصلاً وہاں پر یہ بات ہی نہیں آتی۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ علم رجال و حدیث میں اہل سنت کے جو مبانی سے آگاہ ہیں، ان کے لیے یہ چیز واضح ہے کہ جب ایک روایت تواتر کی حد تک پہنچ جائے تب وہ بے نیاز ہو جاتی ہے کہ اس کے ایک ایک راوی کی آپ تحقیق کریں، اصلاً اس وقت کوئی مقام نہیں ہے۔ جی ذوالفقار بھائی میرے خیال میں خار آ گئی ہے، دوبارہ جو ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ جو ابھی جن ناظرین نے ہمیں جوائن کیا، میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ بعض علماء اہل سنت نے یہ کوشش کی ہے کہ حدیث غدیر کو کم رنگ کیا جائے اور اس سے جو امامت اور ولایت کا ایک پیغام جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ خبر واحد ہے۔ اس کا جواب خود ان کے اپنے علماء نے دیا ہے، جن میں سے میں چند کے، ویسے تو اگر اس پر میں بیان کرنے بیٹھوں تو تقریباً ہمیں ایک مستقل سیشن درکار ہے کہ ہم فقط اس حدیث غدیر کی جو اسناد ہیں اور جو اس کے طرق ہیں اس کے اوپر بحث کریں، لیکن چونکہ خار بھی موجود ہیں اور ان کو بھی وقت دینا ہے اور آگے بھی مزید سوالات بھی لینے ہیں، پھر ناظرین کے سوالات بھی لینے ہیں، میں فقط اختصار کی خاطر جو ان کے اہم شخصیات ہیں، اہم محدثین ہیں کہ جو علم رجال و حدیث میں، علم جار و تعدیل میں واقعاً ایک مقام رکھتی ہیں، میں ان کے حوالہ جات فقط آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شمس الدین ذہبی، ان کا متوفہ ہے 748 یعنی 8ویں صدی ہجری کے، یہ ان کے محدث ہیں اور ان کی شخصیت جو ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، اہل علم حضرات جو ہیں وہ ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن جریر طبری کا جب یہ ذکر کر رہے ہیں اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 277 میں، جب وہ ان کے حالات کے متعلق بیان کر رہے ہیں تو وہاں پہ لکھتے ہیں کہ محمد بن جریر طبری نے جو ہے وہ غدیر خم کی جو اسناد ہیں ان کو 4 جلدوں میں جمع کیا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے فقط ان 4 جلدوں میں سے ایک حصہ دیکھا جس سے مجھے بہت تعجب ہوا اور مجھے اس چیز کا یقین حاصل ہو گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ یعنی 4 جلدوں میں محمد جریر طبری نے اس حدیث غدیر کی اسناد کو جمع کیا۔ اب آپ خود لگا لیں کہ وہ 4 جلدیں کس قدر ہوں گی، کیا ان 4 جلدوں میں ان صاحب سے ہمارا سوال ہے یا ان افراد سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، خبر واحد مطلب ایک شخص سے نقل ہوئی ہے اور اس کے کوئی گواہ نہیں ہے اور اس کی دیگر اسناد نہیں ہے، ان سے ہمارا سوال ہے کہ 4 جلدوں میں کیا لکھا ہے؟ وہ ایک ہی سند لکھی ہے، جیسے کسی شخص نے کتاب لکھی گھوڑا کیسے دوڑتا ہے اور آخری صفحے میں جا کر لکھا ٹھیک ہے تو ایسے دوڑتا ہے، تو انہوں نے کیا 4 جلدوں میں ایسے لکھی کہ حدیث غدیر اور آخری میں لکھا کہ ایک اس کی یہ سند ہے۔ تو یہ شمس الدین ذہبی صاحب دوبارہ یہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں اس کی میں عرض کر دوں جلد نمبر 2 اور دارالکتب العلمیہ بیروت سے چاپ ہے اور اس کی طبع اولی ہے یعنی پہلی چاپ ہے۔ اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ پھر وہیں جریر طبری کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب دیکھی جس میں حدیث غدیر کی اسناد کو جمع کیا اور جب میں نے ان کو دیکھا تو اس کو دیکھنے کے بعد اس قدر اس کے طرق، اس کے اسناد زیادہ تھیں کہ میں مبہوت ہو کے رہ گیا، یعنی اس قدر مجھے تعجب ہوا کہ آیا ممکن ہے کہ ایک واقعہ، ایک حدیث جو ہے وہ اس قدر طرق اور اسانید رکھتی ہو۔ تو اب یہ ان کے اپنے علماء اس کو جواب دے رہے ہیں، ہم کوئی اصول کافی، بحار الانوار، من لا یحضرہ الفقیہ کسی اپنی کتاب سے استدلال نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ابن کثیر دمشقی نے، میں یہ آخری حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، جو کہ شاگرد ہے ابن تیمیہ کا اور تمام جتنے بھی پاکستان میں اس وقت دیوبند حضرات یا دیگر فرق کے افراد موجود ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی علمیت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور میں یوں کہوں کہ چاہے کوئی وہابی نہ بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہو، وہ پھر بھی توحید میں متاثر ہے ابن تیمیہ سے، وہ اپنا عقیدہ توحید جو ہے وہ ابن تیمیہ سے ہی لیتا ہے۔ ابن کثیر دمشقی سلفی صاحب جو ہیں جو ذہبی کے شاگردوں میں سے ہیں، معذرت ابن تیمیہ کہا اگر ذہبی کے شاگردوں میں سے ہیں، تو وہ اپنے استاد سے اس چیز کو نقل کرتے ہیں کہ ذہبی نے کہا کہ جو یہ حدیث ہے، حدیث غدیر، اس کا جو پہلا حصہ ہے من کنت مولا فعلی مولا وصدر الحدیث متواتر، اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ متواتر ہے، اتیقن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالہ، اور مجھے اس چیز کا یقین حاصل ہو گیا کیونکہ پہلا حصہ جو ہے اس کا متواتر ہے تو مجھے اس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا اللَّهُمَّ وَعَلِمًا وَعَلَاهُ فَزِيَادَةُ قَوِيَّةُ الْإِسْنَادِ، جو اس کی زیادتی ہے یعنی یہ جملہ اللہم وعلمًا وعلاه، یہ جو اس روایت میں زیادتی ہے اس کی اسناد بھی کیا ہے قوی ہیں۔
اگرچہ یہ جس نے جواب دیا کس کو؟ ابن تیمیہ کو، کیونکہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اللہم وال من والا ہو وعاد من آدھا ہو، یہ جو الفاظ ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہیں العیاذ باللہ۔ تو یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، بلکہ سیوطی کے حوالے سے ہے کہ سیوطی نے لکھا اور اس سے بہت سے علماء نے نقل کیا، تقریباً 15 حوالہ جات میں آپ مومنین کے لیے لایا تھا کہ بیان کروں، لیکن ہمارے پاس وقت اتنا کم ہے کہ سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو فقط یہ 3 جو استوانے ہیں، جو ان کے صفحے اول کے علماء جہر و تعدیل ہیں، ان کی گواہی اس چیز پر کافی ہے کہ حدیث غدیر متواتر ہے، خبر واحد نہیں ہے۔ جی ذوالفقار بھائی۔ جی شہباز بھائی، بہت